بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 76 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس 75 میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ استعارہ اور مجاز کی دوسری قسم یعنی معنی حقیقی و مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہو تو استعارہ ایک طرف سے جاری ہوتا ہے، یعنی سبب بول کر حکم اور مسبب تو مراد لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ مثال سے اس طرح سمجھیے کہ جیسے راستہ گھر تک پہنچنے کے لیے سبب ہے اور گھر تک پہنچنا حکم ہے، اور بیچ میں واسطہ ہے چلنا، تو راستہ گھر تک پہنچنے کا سبب ہوا اور گھر تک پہنچنا حکم ہوا چلنے کے واسطے سے، اور چلنا علت ہوا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، باندی خریدنا ملک متاع کا سبب ہے اور ملک متاع کا مالک ہونا حکم ہے، مگر بیچ میں واسطہ ہے ملک رقبہ کا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خریدنے والا پہلے باندی کی ذات کا مالک ہوگا، اس کے بعد باندی کی ذات کے مالک ہونے کی وجہ سے باندی کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا مالک ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ باندی کو خریدنا ہی ملک متاع کا سبب ہے اور ملک متاع کا مالک ہونا حکم ہے، مگر بیچ میں واسطہ ہے ملک رقبہ جو علت ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ استعارہ کی اس قسم میں استعارہ ایک طرف سے چلتا ہے، سبب بول کر مسبب اور حکم مراد لے سکتے ہیں۔ جیسے حررت کی بول کر طلقت کی مراد لے سکتے ہیں آزاد عورتوں میں، اس لیے کہ تحریر یعنی آزاد کرنا باندیوں میں ملک متاع کے زوال کا سبب ہے، اور ملک متاع کا زوال یہ حکم ہے، مگر بیچ میں واسطہ ہے ملک رقبہ کے زوال کا۔ تو پتہ چلا کہ تحریر آزاد کرنا ملک متاع کے زوال کا سبب ہے اور ملک متاع کا زوال حکم ہے ملک رقبہ کے واسطے سے۔ تو باندیوں میں آزاد کرنے سے سب سے پہلے باندی کی ملکیت ختم ہوگی، اور ملکیت ختم ہونے کے بعد ملک متاع ختم ہوگا۔ تو اسی طرح آزاد عورتوں میں بھی طلاق سے ملک متاع ختم ہوتا ہے، اس لیے آزاد عورتوں میں حررت کی بول کر طلقت کی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ تحریر ملک متاع کے زوال کا سبب ہے اور ملک متاع کا زوال حکم ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ استعارہ کی دوسری قسم میں دوسرا جز مسبب اور حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ طَلَّقْتُكِ وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الْفَرْعُ وَأَمَّا الْفَرْعُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے مجاز کے دوسرے طریق کی دوسری مثال ذکر کی ہے۔
صیغۃ مجاز اور صیغۃ استعارہ کا دوسرا طریقہ سبب اور حکم کے درمیان اتصال کا تھا، اور اس میں ایک طرفہ استعارہ صحیح ہوتا ہے، سبب بول کر حکم مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اور مثال تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن حکم بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب اس کو وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باندی کو طلقتکی کہے، اگر کسی آدمی نے اپنے باندی کو طلقتکی کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور اس سے اس کو آزاد کرنے کی نیت کرے تو یہ نیت صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق زوال ملک متعہ، اس لیے کہ طلاق حکم ہے زوال ملک متعہ کا، اور تحریر اس کا سبب ہے، اور حکم یعنی طلاق بول کر سبب یعنی تحریر مراد لینا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اصل یعنی سبب کے ساتھ فرع یعنی حکم تو ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن فرع حکم کے ساتھ اصل سبب کا ثابت ہونا جائز نہیں ہوتا۔ طلاق فرع ہے، اس کے ساتھ آزادی کا ثابت ہونا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ دیکھیے ترجمہ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ اگر کوئی شخص اپنے باندی سے کہے طلقتکی میں نے تجھے طلاق دیا، اور اس سے آزادی کی نیت کرے تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لِأَنَّ الْأَصْلَ اس لیے کہ اصل یعنی سبب جاز ان یثبت بہ الفرع اس سے فرع کو ثابت کرنا جائز ہے، البتہ فرع فلا یجوز ان یثبت بہ الاصل تو اس سے اصل ثابت کرنا یعنی سبب ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ اگر کوئی شخص اپنے باندی سے کہے طلقتکی میں نے تجھے طلاق دیا، وَنَوَى بِهِ اور اس سے آزادی کی نیت کرے تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل یعنی سبب جاز ان یثبت بہ الفرع اس سے فرع یعنی حکم ثابت کرنا جائز ہے، وَأَمَّا الْفَرْعُ مگر فرع یعنی حکم فَلَا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ تو حکم سے اصل یعنی سبب ثابت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے باندی سے طلقتکی کہہ کر تحریر اور آزادی کی نیت کی تو یہ نیت صحیح نہ ہوگی اور اس سے باندی آزاد نہ ہوگی، اس لیے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تحریر سبب اور طلاق مسبب ہے، اور سبب اور مسبب کے درمیان صرف ایک طرف سے استعارہ جائز ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے، اور دوسری طرف سے استعارہ جائز نہیں ہے، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اور جب ایسا ہے تو طلقتکی جو مسبب ہے وہ بول کر حررتکی جو سبب ہے اسے مراد لینا درست نہ ہوگا، اور جب طلقتکی بول کر حررتکی مراد لینا درست نہیں ہے تو لفظ طلقتکی سے باندی آزاد بھی نہ ہوگی۔ اسی کو مصنف رحمہ اللہ نے یوں کہا کہ اصل یعنی سبب سے فرع یعنی مسبب کو ثابت کرنا تو جائز ہے، لیکن فرع یعنی مسبب سے اصل یعنی سبب کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ اور اگر مولا نے اپنے باندی سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اور اس سے آزاد کرنے کی نیت کی تو یہ نیت صحیح نہیں ہوگی، لِأَنَّ الْأَصْلَ جَازَ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْفَرْعُ اس لیے کہ اصل سے فرع ثابت کرنا تو جائز ہے مگر فرع سے اصل ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگ سبق سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔